تو یہ آپ لوگوں کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں ایسا مدرسہ قائم ہے جس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم دی جاتی ہے. یہ خوش نصیبی کی بات ہے. میرا سفر مہاراج گنج اور اس کے اطراف بلکہ ساؤتھ کے اطراف میں جب میرا سفر ہوتا ہے تو اس طرح کے مدرسے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن مہاراج گنج اور اس کے اطراف میں اس طرح سے مدرسے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعا ہے کہ آپ کے بیچ میں یہ مدرسہ قائم ہے اور ایسے مدرسوں کو قائم کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ گورکھپور میں نائب چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہم لوگ ایک ہاسپیٹل میں گئے اور ہمارا دوست تھا، ان کی جو وائف تھی وہ کسی ہاسپیٹل میں بھرتی تھی اور آپریشن کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوا. آپریشن کے بعد جب ملاقات کے لیے ہسپتال میں گئے تو سب سے پہلی جو آپ بیتی اس نیک بیوی خاتون نے کی، شکوہ کے لہج میں حافظ شیخ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ رشتہ گروپ کو بند کرو اور بچیوں کو تعلیم کے میدان میں لاؤ. انہوں نے بتایا کہ میرا آپریشن کسی مرد نے کیا ہے، کسی جنس نے کیا ہے. بڑی افسوس ہوئی. میں حضرت مولانا پیر طریقت مولانا لیاقت علی قاسمی صاحب کے ساتھ مہاراج گنج کے بھی دورے پہ تھا. بڑے اچھے انداز میں بچیوں کی عصری تعلیم پر تقریر کی. مہاراج گنج میں ایک راجہ موہن داس اگروال تھے، وہ تقریر سننے کے بعد باہر آئے تو پوچھ رہے تھے کہ حضرت کہاں کے ہیں، اتنی اچھی تعلیم اور اتنا اچھا جذبہ اور سنانے اور سننے کا اتنا بہترین موقع اب کیسے ملے گا. تو دوستو، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بیچ میں مہاراج گنج کی مائناز شخصیت، محبوب العلماء، رہبر شریعت، شاگرد عزیز، استاذ العلماء، مربی جلیل، ولی کامل، نمونہ اسلاف حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب عاصمی رحمت اللہ علیہ، وہ خلیفہ مجاز، داعی سنت طریقت، پیر طریقت عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولانا اشرف منیر صاحب رحمت اللہ علیہ، جناب حضرت مولانا لیاقت علی صاحب قاسمی کی آمد ہمارے اور محبین اور معتقدین کے لیے استفادے کا بہترین موقع ہے. آج مدرسہ دارالعلوم مجیبیہ میں ان کی آمد مدرسین و جملہ اسٹاف اور اطراف میں خوشی کی ایک لہر ہے. محترم ناظرین، محترم سامعین، اللہ رب العزت کو جس انسان سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ اس کام کے لیے قدرت و صلاحیت، طاقت و استقامت اور رجال کار بھی فراہم کرتا ہے. ملک و ملت کے ہر دور میں یہی تاریخ رہی ہے. حضرت مولانا کو بھی اللہ تعالی نے مؤثر گفتگو، بے مثال خطابت، لاجواب نثر و نگاری کی صلاحیت سے مالا مال کیا ہے. ان کی گفتگو مدلل تحریر، باوزن اور تقریر، ان من البیان لسحرہ کی تصویر ہوتی ہے. بس سنتے رہیے اور سنتے رہیے. قوت سماعت بھی لطف اندوز اور قوت عمل بھی متحرک، ان سب کے ساتھ تصوف و تزکیہ کے ماہر اور حسن کردار کا مظہر، جس کی وجہ سے لوگوں پر خاص اثر اور طیف طاری ہو جاتا ہے اور لاکھوں کا مجمع آپ کی تقریر اور آپ کی ایک جھلک پانے کے لیے بے چین رہتا ہے. محترم، کل مہاراج گنج میں جب ایک تقریر حضرت کر رہے تھے، میں صرف یوٹیوب چینل کے ذریعے سے لائیو کر دیا. بہار سے ایک عالم دین نے کہا، حضرت اس 3 تقریر کو دہرانے کے لیے اگر آپ میرے علاقے میں حضرت کی تقریر لے لیتے تو بہت اچھا رہتا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ حضرت صرف 5-6 دن کے لیے آتے ہیں. اتنی مصروفیت رہتی ہے میں بیان نہیں کر سکتا. شام میں کھانا کم ہے، ناشتے میں کیا ہے، صبح اٹھتے ہیں، شام تک سفر ہے. دن بھر آج کا سفر تھا، کل کم سے کم 4-5 پروگرام تھے، جگہ جگہ تھے. وقت نہیں تھا کہ
لیے آپ سبھی حضرت والا کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے عزم کو، ہمت کو بلند فرمائے اور اس مدرسے کو کامیابی عطا فرمائے، اور کوشش کرے انشاءاللہ مولانا غیاث الدین صاحب کا وعدہ ہے اس مدرسے کو ہائی اسکول تک کی تعلیم دلوائیں گے، آپ کے بچیوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بنائیں گے، انجینئر بھی بنائیں گے۔ بس آپ کوشش کریں، آپ قدم بڑھائیں، آپ کے لیے کتنا اچھا موقع ہے، آپ کے بغل میں یہ مدرسہ ہے، آپ ان کا جب انٹرویو لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں بڑے بڑے اسکول اور کالجز جو ہیں جو لمبی فیس لے کر کے پڑھاتے ہیں، اس طرح کے بچے وہ ٹیلنٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ بچے ماشاءاللہ عصری تعلیم میں بھی ماہر ہیں اور دینی تعلیم میں ماہر ہیں۔ آپ سبھی حضرات دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔